الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تعالى في مقام آخر خلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت اور اچھے ڈھانچے میں بنایا۔ اس جیسا خوبصورت اور اس جیسا اچھی چیز دوسری ہم نے نہیں بنائی۔ یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اس انسان کی خوبصورتی کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اچھا بیان کر دیا، لیکن جب یہ انسان بنے تو تب یہ خوبصورت ہے، اور جب یہ انسان بن کر زندگی نہ گزارے تو پھر یہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جب انسانی فطرت سے ہٹ جاتا ہے اور حیوانی فطرت پہ آ جاتا ہے تو یہ حیوان بن جاتا ہے، اور تیسری فطرت پھر یہ حیوان جب بن جاتا ہے تو پھر اس فطرت پر یہ ٹھہرتا نہیں، پھر اس سے آگے یہ بڑھتا ہے۔ پھر محترم بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کا بہت ہی بڑا رتبہ بیان کیا ہے۔ اگر یہ انسان بن کر زندگی گزارے تو اللہ رب العزت اس انسان کو پھر سب سے قیمتی اور افضل اور احسن اور قوی اور اللہ کے ہاں بہت ہی اعلیٰ مقام والا ہے۔ لیکن جب یہ انسان اگر اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھتا ہے اور تکبرانہ انداز میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں یہ مبعوض بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلق الانسان ضعیفا ارشاد فرمایا کہ انسان ضعیف ہے اور حقیر ہے، تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ میں مگن نہیں ہونا چاہیے، اپنی بڑھوتری میں نہیں آنا چاہیے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ جیسے کہ سابقہ امتوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ مجھ سے بڑا رب کوئی دوسرا نہیں۔ فرعون ایک انسان تھا، لیکن بادشاہت کے نشے میں اور اپنی طاقت کے نشے میں ایسے گم ہو گیا تھا کہ اس سے اپنے آپ میں بہت کچھ دکھنے لگا، کہنے لگا کہ میں ہی رب ہوں، مجھ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کیسے اس کو ہلاک و برباد کیا، اور اللہ رب العزت نے کیسے اس کو تباہ کیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو
کمزور سمجھے۔ جیسے کہ محلب وزیر کا ایک بیٹا ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے فخر اور غرور کی چال چلتا ہوا گزرا، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لڑکے، کیا ہی اچھا ہوا کہ اگر تم تکبر چھوڑ دو۔ وزیر کا بیٹا کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیوں نہیں، میں تو تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، جانتا ہوں۔ فرمایا، اولئک نطفۃ مضرۃ وآخرک جیفۃ قذرۃ وانت بین ذلک تحمل العذرۃ، یعنی تمہاری ابتدا تو ایک ناپاک نطفے سے ہے اور تمہاری انتہا بدبودار جسم ہے، اور درمیانی حالت یہ ہے کہ نجاست کا اٹھائے پھرتے ہو۔ یہ سن کر اس لڑکے نے سر جھکا لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش، جیسے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش ایک گندے نطفے سے ہے اور تمہارا انتہا جو ہے وہ ایک بدبودار جسم سے ہے۔ مردے کی حالت میں جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو انسان کا جسم بدبو چھوڑ دیتا ہے، اور درمیانی حصہ جو گندگی لے پھر رہے ہیں ہم طعام وغیرہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا طعام ہمارے معدے میں، ہمارے پیٹ میں رہتا ہے، اور پھر وہ ایک غلاظت بن کر باہر نکلتا ہے۔ تو یہ غلاظت کو ہم لے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی اور یہ ہے انسان کی حقیقت۔ تو انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور انسان اپنی حقیقت سے آگے نہ نکلے، اس لیے کہ انسان اپنے نشے میں جب دھت ہوتا ہے تو یہ سب کچھ بھلا دیتا ہے، پھر جب پکڑ میں آتا ہے تو پھر آہ و زاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے رب کے سامنے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم موقع دے رکھا ہے، اور اس عظیم موقع کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ گنوائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں اور اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قیمتی کریں، اللہ کو راضی کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمارے سارے بگڑے بن جائیں گے، اور جب تک اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہمارے سارے بنے ہوئے بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے معرفت نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے دلی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ سب بھائیوں کو، سننے والوں کو، ان سب باتوں پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔